پرویز خٹک صاحب گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں گواہی دینے گئے تھے, اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں ان کو جس انداز سے وہ شرمندہ آئے تھے اور جس طرح دبک کے وہ گئے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے تھی. ندامت سے وہ میرے خیال میں تو اگر وہیں جو گر کر اللہ کو پیارے ہو جاتے تو میرے خیال میں وہ ان کو شاید لوگ معاف کر دیتے. اب نہ عوام معاف کرے گی نہ پی ٹی آئی معاف کرے گی ان کو, اور ان کی شہادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کسی قسم کا بھی. وہ جو ہے اس میں ہائی کورٹ کا میں نے ہی ضمانت کروائی ہے, اس میں آپ ذرا وہ فیصلہ پڑھ لیں. وہ کیس بنتا ہی نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض فیملی سے سیدھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تھا. ایک دھیلا نہ عمران خان اور نہ بشرا بی بی کو میسر آیا. اور اسی طرح جو القادر ٹرسٹ کی جو یونیورسٹی بنی ہے وہ موجود ہے, ٹرسٹ کے نام ہے. اس میں سے بھی ایک پائی کی بھی جو بینیفیشری نہ عمران خان ہے نہ بشرا بی بی ہے. سو وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کہ ضمانت تو ہو چکی اس میں, وہ بھی انشاءاللہ بریت ہوگی اور باعزت بریت ہوگی. فواد چودھری صاحب ابھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل اسٹیک ہے مطلب پی ٹی آئی کا, ان میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا مطلب باہر نکلوا سکیں یا پھر ان کو کوئی ایسی اسٹریٹجی بنا سکیں کہ خان صاحب باہر آ سکیں. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ عمر ایوب صاحب, یہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور سیکرٹری جنرل صاحب جواب دیں گے اس کا. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سیریز آف ایونٹس دیکھنے ہیں جو ہو رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا آفس جو ہے وہ سیل کیا گیا تھا بغیر کسی وجہ کے. رات کے اندھیرے میں آئے, جس وقت میں نے ڈی سی کو کنفرنٹ کیا تھا وہاں پہ, بلکہ اے ڈی سی تھا, تو وہ بھاگا تھا ادھر سے اور کنفرنٹ نہیں کر سکا تھا. نمبر 1. دوسری اہم بات یہ ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام انہوں نے کیا. تیسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت پچھلے ہفتے آپ کا جمعرات کے دن 4 جولائی کو شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں, جنید اکبر خان صاحب ایم این اے, شمدانہ گلزار صاحبہ ایم این اے, شہریار آفریدی صاحب ایم این اے, فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل, اور میں خود بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن, ہم لوگ وہاں پہ اڈیالہ جیل کے سامنے 5 گھنٹے ادھر بیٹھے رہے. اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی چوکی ہے, ادھر درخت کے نیچے ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ چوکی انچارج آیا جس کا نام ایس ایچ او جاوید ہے. اس نے کہا جی آپ یہاں سے باہر چلے جائیں. کیوں باہر چلے جائیں؟ کیونکہ جو اوپر سے حکم ہے. کس اوپر سے حکم ہے؟ کہ جی آپ کو معلوم ہے آپ سمجھدار لوگ ہیں. اڈیالہ جیل اس وقت ایک کرنل اور ایک میجر کے کنٹرول میں ہیں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں, اور وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کون ملے گا اور نہیں کون ملے گا. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں, اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی ہے, میڈیا پہ کہی ہے, چھپی ڈکی بات نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا جی کہ پہلے 4 لوگ ملے. وہ بھائی آپ لوگ ہوتے کون ہیں؟ جب کورٹ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے ملنے کے لیے آئین اور قانون کے مطابق, تو ہمیں ملنا چاہیے. نواز شریف, شہباز شریف ملتے تھے 45 لوگوں کے ساتھ, وہاں پہ کھانے بوفے چل رہے ہوتے تھے. کسی بھی پولیٹیکل لیڈر سے پوچھ لیں جو جا کے ان سے ملتے تھے. اور یہاں پہ عمران خان صاحب کو آپ نے ایک ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, فیسلٹیز آپ دے نہیں رہے ہیں. ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں, مسلم امہ کے مقبول ترین لیڈر ہیں. بشرا بی بی کو دیکھیں نا آپ, فیسلٹیز دیکھ رہے ہیں. کس چیز میں آپ نے رکھا ہوا ہے؟ عدت کیس میں آپ نے رکھا ہوا ہے. شرم آنی چاہیے ان کو, یہ فیس نہیں کر سکتے ہیں عوام کو. کل شہباز شریف کو جب میں سنا رہا تھا, اور بجٹ میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ اکنامک ہٹ مین کا بجٹ ہے, یہ بجٹ اکنامک ٹیررزم ہے, اقتصادی دہشت گردی ہے پاکستان کی عوام کے خلاف. پاکستان تحریک انصاف کے وقت پہ بجلی کی قیمت 17 روپے یونٹ, آج 85 روپے یونٹ. نوٹ کر لیں 100 روپے یونٹ تجاوز کرے گی, اور لوگوں کی کمر انہوں نے توڑ کے رکھ دی ہے. مہنگائی عروج پہ جائے گی, لوگ بلبلا اٹھے ہیں, ان کو اپنے جہازوں پہ سفر کرنے سے فرصت نہیں مل رہی ہے. پوری بریگیڈ ہے ان کی کابینہ کی, ان کا آؤٹ پٹ ابھی تک کیا ہے؟ محسن نقوی نے 450 ارب روپے کی گندم جو ہے وہ امپورٹ کی, اس کے بعد کاشتکاروں سے انہوں نے خریدی نہیں, اور ابھی یہ ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. شہباز شریف نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کہ جی ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. غلط بیان نہیں کر رہا ہے. آلریڈی ان کے کنسیڈریشنز ہو گئے ہیں, کاغذات ان کے تیار ہو رہے ہیں ایکسپورٹ کرنے کے. چینی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, چاول ادھر سے اسمگل ہو کے جا رہا ہے. یہ تو ہوگی ایک چیز. دوسری چیز, ایک بیلیبل اریسٹ وارنٹ میرے خلاف سرگودا کی عدالت نے نکالا, اور وہاں پہ پہنچ گئی میاں والی کی پولیس, آپ کی اسلام آباد کی پولیس, اور کوٹ ان کوٹ نامعلوم اشخاص سول کپڑوں میں وہاں پہ میرے گھر پہ پہنچ گئے. یہاں پہ سارے وکلا حاضر ہیں. ان سے پوچھیں جب کوئی بیلیبل اریسٹ وارنٹ ہوتا ہے کیا آپ اس طرح ریڈ کرتے ہیں کسی کے گھر میں؟ یہ طریقہ کار ہے, یہ ہمیں سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم لوگ ایک آگ کا دریا عبور کر کے سارے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, اور ہم لوگ اپنا گراؤنڈ ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں.
اسلام آباد کا یہاں پہ جلسہ ہمارا ہوا, DC اسلام آباد نے یہاں پہ پرمیشن دی, اگلے دن چیف کمشنر اسلام آباد جو ہے وہ اس کو منسوخ کرتا ہے. مجھ سے, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, ان میں سے کون نشے میں تھا؟ کس نے بھنگ پی ہوئی تھی؟ اپنے ہوشوں میں یہ تھے جس وقت وہ دے رہا تھا اپنا اجازت نامہ؟ تو کیا اس کو نہیں پتہ کہ عاشورہ چند دنوں بعد آ رہا ہے؟ اس کے بعد جو چیف کمشنر نے وہاں پہ لکھے ہیں ریزنز کہ ہم لوگ منسوخ کریں, ٹوٹل بوگس. انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ کے ذریعے سردار لطیف کھوسہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ میں اجازت نامہ یہ اپنے سروسز اور دیں گے پارٹی کے لیے. اجازت نامہ بھی ہوگا اور جلسہ بھی ہوگا اور دبا کے ہم لوگ جلسے کر رہے ہیں انشاءاللہ. کنونشنز بھی ہو رہے ہیں, ہم لوگ پورے پاکستان میں کریں گے. ہماری بہترین الائنس ہے, ہماری محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے الائنس کے صدر ہیں, تحریک تحفظ آئین پاکستان, اس کے ذریعے ہم لوگ پورے پاکستان میں کریں گے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے, آئین پاکستان کا تحفظ. اور جہاں تک جن لیڈران نے پارٹی چھوڑ دی انہوں نے چھوڑ دی ہے, ابھی ان کا انٹرسٹ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے, بات ختم ہوگی. تحریک انصاف کے ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں. بہت شکریہ. عمر ایوب صاحب, آخری سوال بتائیے گا, اگر آپ کو